السلام علیکم۔ میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے۔ 24 اکتوبر 2026 عیسوی بمطابق 20 ربیع الثانی 1446 ہجری پر روز جمعرات ڈالتے ناظرین آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ گزشتہ ہفتے عہدہ سنبھالنے کے بعد قومی دارالحکومت کے اپنے پہلے دورے پر عمر عبداللہ نے وزیر داخلہ کے ساتھ تقریباً 30 منٹ ملاقات کی۔ بعد میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ ایک بشکریہ ملاقات تھی جس کے دوران انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ کو صورتحال سے آگاہ کیا اور ریاست کے درجے کی بحالی کے مسئلے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ عمر عبداللہ کا دورہ گاندربل ضلع کے گگن گیری علاقے میں نامعلوم بندوق برداروں کے حملے کے بعد ہے، جہاں صرف 3 دن پہلے دہشت گردوں نے ایک ڈاکٹر سمیت 7 افراد کو بے رحمی سے ہلاک کر دیا تھا۔ 2019 میں جموں کشمیر کو مرکزی زیر انتظام علاقہ بنانے کے بعد سے پولیس فورس مرکزی وزارت داخلہ کے دائرے اختیار میں ہے۔ دہلی میں اپنے قیام کے دوران وزیر اعلیٰ مرکزی قیادت سے ملاقات کریں گے، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ متوقع ملاقات بھی شامل ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد، کشمیر صوبے کی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا، مزدوروں کی حفاظت کے لیے اور تعمیراتی کیمپوں کے گرد سخت حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ دہشت گردی کے پورے ماحولیاتی نظام اور ان کی مدد کرنے والوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کی ضرورت: منوج سنہا۔ بھارت مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرتا ہے لیکن جنگ کی نہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مربوط عالمی کوششوں کا لازمی ہونا ضروری ہے، اس لیے لڑنے میں کوئی دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یقینی طور پر آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور خوشحال مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کے قابل ہے۔ ہمیں اپنے ممالک میں نوجوانوں کی بنیاد پرستی کو روکنے کے لیے فعال اقدامات کرنے کی ضرورت ہے: وزیر اعظم نریندر مودی۔ جموں کشمیر میں امن پہلی ترجیح، تمام حملوں کا بدلہ سود سمیت لیا جائے گا۔ ہمارا پڑوسی نہیں چاہتا کہ جموں کشمیر میں جمہوریت پنپے، وہ حالات بگاڑنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ گزشتہ 4-5 سالوں کے دوران جموں کشمیر میں بڑی تبدیلی آئی، عوام کا معیاری زندگی بلند ہوا۔ امن کے عزم اور ملازمتوں کے ساتھ وزیر اعظم مودی نے جموں کشمیر کی تقدیر بدل دی: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ جموں کشمیر میں نو منتخب قانون ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس 4 نومبر کو، اسی دن اسپیکر کے لیے بھی الیکشن ہوگا۔ اسمبلی اجلاس کا آغاز لیفٹیننٹ گورنر کے ایوان کے خطاب سے ہوگا۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر عبدالرحیم راہتر ایوان کے اسپیکر کے عہدے کے لیے حکمراں پارٹی کی اولین پسند۔ کل سابق وزیر اعلیٰ اور PDP صدر محبوبہ مفتی نے بڑگام جا کر ڈاکٹر شہنواز، جنہیں گزشتہ اتوار کو نامعلوم بندوق برداروں نے ضلع گاندربل کے گگن گیری علاقے میں ہلاک کیا تھا، کی رہائش گاہ جا کر ان کے لواحقین کے ساتھ تعزیت پرسی کی۔ اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ گگن گیر جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان مفاہمت ضروری ہے۔ جموں کشمیر کے لوگ بھارت اور پاکستان کے درمیان دشمنی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے جموں کشمیر کے لوگ 2 ملکوں کی دشمنی کے پیچھے پھنسے ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر کے لوگوں کی زندگی، ان کے معاملات، ان کی پراپرٹی ڈسٹرکشن سارا برباد ہو رہا ہے، کیونکہ 2 ملک آپس میں لڑ رہے ہیں اور جموں کشمیر اس کا شکار ہو رہا ہے، جس میں ہمارے باہر سے ہمارے غریب مزدور لوگ وہ بھی اسی کا شکار ہو گئے۔ جو ڈاکٹر صاحب اتنا لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اتنے اچھے انسان تھے، نیک انسان تھے، یہ بھی اسی دشمنی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور اس میں کوئی بھی راستہ نہیں ہے کہ جب تک یہ ملک آپس میں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم سے ریکنسلیشن جیسے واجپئی جی کے وقت میں ہوا تھا، وہ راستہ نہیں اپنائیں گے، تب تک خدا نخواستہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اور ملک کے لوگوں کو اسی طرح یہ جو حادثات ہیں، یہ حادثات خدا نخواستہ ہوتے رہیں گے۔
ہیہامہ کپوارہ میں دوران شب آگ کی ہولناک واردات رونما، 4 رہائشی مکانات، 3 گاؤں خانے اور 3 دکانیں جل کر خاکستر، لاکھوں روپے مالیت کا سامان راکھ کے ڈھیر میں تبدیل۔ اسی طرح جموں میں المناک حادثہ، نیٹ کی تیاری کر رہے 2 طالب علم لقمہ اجل۔ کشتواڑ میں گاڑی گہری خائی میں جا گری، 2 مسافر لقمہ اجل، 6 دیگر زخمی۔ جموں کشمیر کی تاریخ کے بارے میں متوازن معلومات کو پھیلانے کی ضرورت، ڈوگرا بیانیہ کو مرکزی دائرے کی تاریخ نگاری میں ضم کرنا کافی اہم، ڈاکٹر کرن سنگھ۔ عوامی توقعات پر پورا اترنا نئی حکومت کی اولین ترجیح، جمہوری نظام کے قیام کے ساتھ ہی لوگوں نے راحت کی سانس لی، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ کل انجمن اردو صحافت کی ایک اہم نشست بدھ کو صدر ریاض ملک کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں انجمن کے امور اور دیگر صحافتی معلومات پر تبادلہ خیال ہوا۔ اجلاس میں انجمن کے کام کا جائزہ لیا گیا اور اسے تسلی بخش قرار دیا گیا۔ اجلاس میں 9 نومبر کو سری نگر میں عالمی یوم اردو کے موقع پر انجمن کی سالانہ تقریب کے اہتمام کا فیصلہ کیا گیا۔ اس تقریب کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی، جس میں اردو صحافت کے میدان میں نمایاں کارنامے انجام دینے والے صحافیوں کو اعزازات سے نوازنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ رواں سال 5 اعزازات دیے جائیں گے، جن میں سے 2 اردو صحافیوں کے بعد از مرگ اور 1 صحافت کے استاد کو بھی اعزاز سے نوازنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میٹنگ میں ایک بار پھر یہ بات دہرائی گئی کہ ایسے اردو صحافیوں کو ہمیشہ مشعل راہ سمجھا جائے گا جنہوں نے ماضی میں اردو صحافت کی شمع کو اپنی جان نشاور کر کے روشن رکھا۔ وادی کشمیر میں موسم سرما کی تیاریاں شروع، گرم ملبوسات اور الیکٹرانک آلات کی خریداری عروج پر۔ وادی میں بجلی کا بحران سنگین تر ہوتا جا رہا ہے، دن رات بجلی کی آنکھ مچولی جاری، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ماہ اکتوبر سے بجلی کٹوتی کا سلسلہ دراز، مشتہر شدہ شیڈول کے مطابق بھی بجلی فراہم نہیں ہو رہی ہے، صارفین کا اظہار برہمی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ گزشتہ منگلوار اہلیہ مرحوم غلام حسن قادری ساکن نرسنگ گڑھ پال گارڈن طویل علالت کے بعد انتقال کر گئی۔ مرحومہ روزنامہ اخبار آفاق کے مدیر اعلیٰ معرفت قادری کی چاچی بھی ہیں۔ مرحومہ کو کل بروز بدھ سپرد خاک کیا گیا۔ مرحومہ کی وفات پر سید کمال الدین مدنی کی انتظامیہ کمیٹی بالخصوص صدر مصباح مخدومی نے غمزدہ خاندان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ صحافتی برادری نے بھی مدیر اعلیٰ روزنامہ آفاق کے ساتھ تعزیت پرسی کا پیغام ارسال کیا ہے۔ لواحقین کے مطابق مرحومہ کے اجتماعی فاتح خانی 26 اکتوبر بروز سنیچروار صبح 10:30 بجے آبائی مقبرہ ریاست ڈینگ رینواری میں انجام دی جائے گی، جس کے بعد مرحومہ کے دولت خانے پر تعزیتی مجلس منعقد ہوگی۔ یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔